ہماری آج کی یہ ویڈیو ہمارے ایک بھائی ایش کے کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ اخیلیس یونانی کہانیوں کا ہیرو، کہتے ہیں کہ اس کا باپ پیلیس انسان اور اخیلیس کی ماں تھیئس ایک دیوی تھی۔ یونانی دیو مالا میں یہ واحد مثال ہے کہ کسی دیوی نے کسی فانی انسان سے شادی کی، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک یونانی تھیوری کار فرما ہے۔ یونانیوں کا ماننا ہے کہ دو سب سے بڑے دیوتا، زیوس جو طوفان اور بجلیوں کا دیوتا تھا، جبکہ دوسرا زیوس کا بھائی پوسائیڈن جو سمندروں کا دیوتا تھا، یہ دونوں ہی اخیلیس کی ماں تھیئس سے شادی کے امیدوار تھے۔ لیکن پھر ایک پیشین گوئی کے مطابق کہ تھیئس سے جو لڑکا پیدا ہوگا وہ اپنے باپ سے زیادہ طاقتور اور عظیم ہوگا، یہ جان کر یہ دونوں ہی اپنے دعووں سے پیچھے ہٹ گئے اور تھیئس کی شادی ایک فانی انسان پیلیس سے کروا دی گئی، اور پھر ان دونوں کی شادی کے نتیجے میں پیدا ہوا اخیلیس۔ کہتے ہیں کہ اخیلیس کی ماں تھیئس نے اخیلیس کو لافانی بنانے کے لیے اس کی ایڑی پکڑ کر دریائے اسٹائکس میں غوطہ دیا، تو اس کا سارا بدن سوائے ایڑی کے جو پانی میں تر نہیں ہوئی تھی ہتھیاروں کے اثر سے معمون ہو گیا، یعنی کہ اخیلیس امر ہو گیا جسے کوئی مار نہیں سکتا تھا۔ اور اسی وجہ سے انگلش میں کسی بھی چیز کے کمزور مقام کو اخیلیس کی ایڑی یعنی اخیلیس ہل کہتے ہیں۔ ہومر جو کہ ایک قدیم یونانی شاعر ہے، اس کی تصانیف کو یونانی ادب میں ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ ہومر کے مطابق اخیلیس مائسینا کے بادشاہ اگیمیمنن کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اخیلیس کی اپنی غسیل طبیعت اور اپنے بڑے ہوئے غرور کی وجہ سے کسی سے بھی نہیں بنتی تھی۔ اس کے بس چند دوست تھے جن میں اس کا کزن پیٹروکلس بھی شامل تھا۔ اخیلیس پیٹروکلس کے ساتھ پلا بڑا تھا اور اسے اپنے بھائیوں سے بڑھ کر پیار کرتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ترکی کے مغربی ساحل پر ٹرائے نامی ایک شہر آباد تھا، جس پر ایک نرم دل بادشاہ پریام کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کے دو بیٹے تھے، پہلا ہیکٹر جس کی بہادری کے قصے ساری دنیا میں مشہور تھے، جبکہ دوسرا پیرس جو کہ ایک نادان اور ضدی لڑکا تھا۔ ہوا یوں کہ شہزادہ ہیکٹر اور پیرس دونوں اسپارٹا کے شاہی امن دورے پر گئے تھے، لیکن واپسی میں شہزادہ پیرس اسپارٹا کی رانی ہیلن کو اپنے ساتھ بھگا لایا۔ یہ سن کر سارا یونان چراغ پا ہو گیا۔ مائسینا کے راجا اگیمیمنن نے اسپارٹا کے راجا اور اپنے بھائی مینلوس سے وعدہ کیا کہ وہ ہیلن کو واپس لائیں گے اور ٹرائے پر حملے کا اعلان کر دیا۔ اس جنگ پر روانہ ہونے سے قبل اخیلیس اپنی ماں سے ملنے گیا، جہاں اس کی ماں نے اخیلیس کو دو آپشنز دیے کہ اگر تم اس جنگ میں نہیں جاؤ گے تو تم یہاں ایک بہت اچھی زندگی گزارو گے، جس میں تمہاری بیوی بچے ہوں گے اور تم یہاں کے راجا کہلاؤ گے، لیکن آنے والے دور میں لوگ تمہیں یاد نہیں رکھیں گے، اور دوسرا آپشن یہ کہ اگر تم اس جنگ میں جاؤ گے تو تم ضرور مارے جاؤ گے، مگر تمہارا نام دنیا کے ہر آنے والے دور میں زندہ رہے گا۔ اخیلیس نے دوسرا آپشن چنا اور جنگ کی راہ لی۔ اخیلیس اتنی بہادری سے لڑا کہ اپنے چند مٹھی بھر جانشاروں کی مدد سے ٹرائے کا کنارہ چند گھنٹوں میں فتح کر لیا، لیکن انعام کے بجائے بادشاہ اگیمیمنن نے اخیلیس کی محبوبہ بیسیس کو اپنے حرم میں داخل کر لیا، تو وہ خفا ہو گیا اور لڑنے سے انکار کر دیا۔ اخیلیس کی علیحدگی سے فوج میں سراسیمگی پھیل گئی۔ پیٹروکلس کو اخیلیس کے روپ میں میدان جنگ میں بھیجا گیا، لیکن ٹرائے کے شہزادے ہیکٹر نے ایک ہی وار میں اس کو ہلاک کر دیا۔ یہ وہی پیٹروکلس تھا جسے اخیلیس اپنے بھائی سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد اخیلیس جنگ میں واپس آ گیا اور اس نے ہیکٹر کو مقابلے کے لیے للکارا۔ یہ مقابلہ قدیم یونان کی تاریخ میں بہت زیادہ مقبول ہے۔ یہ دونوں ہی سورما بہت بے جگری سے لڑے، مگر آخر میں فتح اخیلیس کی ہوئی اور ہیکٹر مارا گیا۔ یونانی کہانیوں کے مطابق اسی جنگ میں ایک اور جنگجو نے اخیلیس کو کئی مرتبہ میدان جنگ میں پسپا کیا، اور یہ جنگجو کوئی مرد نہیں تھا بلکہ یہ ایمیزون قبیلے کی ملکہ پینتھیسیلیا ایک بہادر عورت تھی، جس نے ٹرائے والوں کا ساتھ دیتے ہوئے ہزاروں یونانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لیکن آخر میں ایک مقابلے کے دوران اخیلیس نے پینتھیسیلیا کو بھی شکست دی اور اس کی لاش کی بے حرمتی بھی کی۔ یونانیوں کے مطابق اخیلیس کی اسی حرکت پر دیوتا اس سے ناراض ہوئے۔
آخر ٹرائے کے صدر دروازے کے پاس ہیکٹر کے چھوٹے بھائی پیرس نے اخیلیس کی ایڑی میں تیر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ یہی وہ کمزور مقام تھا جو دریائے اسٹائکس میں غسل کرتے وقت خشک رہ گیا تھا۔ اخیلیس تو مر گیا لیکن ٹرائے کا انجام بھی کچھ اچھا نہیں ہوا۔ جب اگیممنن سے بزور قوت ٹرائے کا شہر فتح نہ ہو سکا تو پھر اس نے ایک بہت بڑا لکڑی کا گھوڑا تیار کروایا اور اسے ٹرائے کے بادشاہ پریام کو امن کی دعوت کے طور پر بھجوایا۔ ٹرائے والوں نے اس تحفے کو قبول کیا اور خوب خوشیاں منائی گئیں، لیکن یہ ایک چال تھی۔ اس گھوڑے کے اندر یونانیوں کے بہترین سپاہی چھپے ہوئے تھے جنہوں نے رات کے اندھیرے میں شہر کے دروازے کھول دیے اور یونانی فوج نے سارے شہر پر شب خون مار دیا۔ سارے شہر کو آگ لگا دی گئی، دولت لوٹ لی گئی، لوگوں کو مار دیا گیا اور ایک ہستا بستا شہر صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ٹرائے شہر کے کھنڈرات آج بھی اس دنیا کے لوگوں کو ہیکٹر اور اخیلیس کی بہادری اور اگیممنن کے انسانیت توس مظالم کے عبرتناک قصے سنا رہے ہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔